ہوتی، نہ جان کی پرواہ ہوتی، بس علم دین کو حاصل کیا جاتا رہتا۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ امام بخاری نے جو استدلال فرمایا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا مقام قول اور عمل سے پہلے ہوتا ہے۔ اسی سنت مبارکہ کو سیدنا سرکار غوث اعظم نے بھی ادا فرمایا کہ سرکار غوث اعظم نے مدرسے میں بیٹھ کر کے تعلیم پہلے حاصل کی ہے اور پھر اس کے بعد خطوبیت کا اعلان بعد میں کیا ہے، غوثیت کا اعلان بعد میں کیا ہے، اور کلو ولی اور خود سرکار پر غوث اعظم نے قدمی ہاتھی علی رحمت کل ولی اللہ کا اعلان بعد میں فرمایا ہے۔ پہلے آپ نے مدرسے میں پڑھ کر کے زانوے تلمس طے کیا ہے اور طے کر کے آپ نے علم دین کے سلسلے کو آگے بڑھایا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو آگے بڑھایا ہے۔ طریقت کے میدان کو سرکار غوث اعظم نے بعد میں اختیار فرمایا ہے ظاہری طور پر۔ اور پھر دیکھیے سرکار خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، فخر صدعارفاں، ہندل ولی سرکار غریب نواز کی شان بھی دیکھیے۔ امام بخاری کے اس قول کو اپنے نظر میں رکھیے، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جب وہ سیدنا ابراہیم قدوسی تشریف لائے تھے، اور جب سیدنا ابراہیم قدوسی نے آپ کو نصیحتیں فرمائی تھی، آپ نے پہلے کیا کیا؟ آپ نے مدرسے کا رخ کیا ہے اور مدرسہ جا کر کے سرکار غریب نواز نے تعلیم حاصل کی ہے اور علم دین سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا ہے، اور پھر سرکار خواجہ عثمان ہارونی کا دامن تھاما ہے۔ ہم نے کہا چلے جائیے مغرورہ کی سرزمین پر، سرکار خواجہ برکت اللہ ہو، سرکار شاہ ابو الحسین نوری ہو، سرکار سیدنا آل مصطفیٰ حیدر میاں ہو، یا اور کوئی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات ہو، علامہ نقی علی کی ذات ہو، یا اور کوئی بزرگان دین ہو، علم دین کو انہوں نے پہلے رکھا ہے، پھر اس کے بعد تصوف اور طریقت کی تعلیم کو حاصل کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ العلم قبل القول والعمل، علم کا مقام عمل اور قول سے پہلے ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ عالم بن رہے ہیں اور دستار کا مجمع ہے، یہ اس میں بہت شعبہ بیٹھے، اس وجہ سے میں یہ بھی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ علم کا مقام دیکھیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں، ایک ہے عالم ربانی اور ایک ہے سید ربانی۔ اور کیجئے گا، ایک طرف ہے نائب رسول، ایک طرف ہے آل رسول، اور دونوں کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمان سنیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری آل کے حق کو کوئی ضائع نہیں کرے گا، میرے دین کے عالم کوئی رگ حرام کی ہوگی۔ مطلب کیا ہوا؟ عالم ربانی کی بھی تعظیم فرض ہے، نائب رسول کی بھی تعظیم فرض ہے، آل رسول کی تعظیم بھی فرض ہے، اور بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو اذیت پہنچانے سے پرہیز کرنا بھی فرض ہے۔ تو سنیے اللہ اکبر، عالم کا مقام کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا سنیے عالم کا مقام کیا ہے۔ سرور عالم نے ارشاد فرمایا ہے، ارے تمہارے پاس اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دقت آتی ہے، آپ دعا کرانے کے لیے کس سے جاتے ہیں؟ کہیں کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، کسی نیک بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، کسی نمازی کے پاس جاتے ہیں، حضور دعا فرما دیجئے۔ مگر اللہ نے ایک عالم کو مقام یہ عطا فرمایا ہے، مصطفیٰ کے نائب کو مقام یہ عطا فرمایا ہے، انبیاء کے وارث کو مقام یہ عطا فرمایا ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی کسی عالم کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، آدمیوں میں نہ اٹھائے، جناتوں میں نہ اٹھائے، تو سنو عالم کے لیے آسمان میں اڑنے والے پرندے اور سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ایک عالم ربانی کے لیے دعائیں مغفرت فرمایا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اس کی ریپیٹ کر دیجیے، آواز صاف مطلب ٹکرائے نہ، یہ بار بار جو کی آواز آ رہی ہے بالکل صاف وائس میری اصل آواز ہے۔ ذرا غور کیجیے عالم ربانی کا مقام کیا ہے اور علم پرہیزگاری کے ساتھ جڑا ہے۔ آج جس بچے کی دستار بندی ہو رہی ہے، میں خاص طور سے ان سے کہتا ہوں علم پرہیزگاری کے ساتھ جڑا ہے۔ آپ عالم کہلانے کے حقدار تبھی ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
جب انسان اللہ کا خوف اپنے قلب میں رکھے اور علم کی صفت سے حامل ہو تو سنو وہ عالم جو اللہ سے ڈرتا ہو وہی عالم کہلاتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میں بیمار ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن ان لک ساعہ، تیرے پاس ایک ساعت بچی ہوئی ہے، ایک ساعت زندگی کی بچی ہوئی ہے، تو چاہتا ہے تو اس میں کوئی نیک کام کر لے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دلنی علی امر اوفا بہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا کام بتا دے۔ یا رسول اللہ اس ایک ساعت میں جو زندگی کا ایک لمحہ بچا ہوا ہے، ایک گھنٹہ بچا ہوا ہے، آقا اس ایک گھنٹہ جا علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے لگ جا۔ تیرا یہ کام کرتے کرتے اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تیری اسی برکت سے بخشش فرما دے گا۔ اللہ تجھے شہادت، اللہ تجھے شہادت کا وعدہ، جو علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے اللہ اور راستے میں مر گیا، جاؤ علم حاصل کرو، مصطفیٰ کے دین کو سیکھنے لگے، آقا علیہ السلام کی وراثت علمی کو حاصل کرو، اللہ تیرے اس عمل کو کافی فرما دے گا۔ ہم نے کہا ذرا غور تو کیجئے، اے جوان اے جوان اے جوان اے جوان، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانوں، اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے علم سے آراستہ کرو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم نبوی سے اپنے سینے کو آراستہ کرو۔ علم ہوگا نماز کا طریقہ معلوم ہوگا، علم ہوگا وضو کا طریقہ معلوم ہوگا، علم ہوگا معلوم ہوگا اس زمانے میں ہوگا تو معلوم ہوگا نائب رسول کی ادب کس طرح کرنا ہے، تعظیم کس طرح کرنا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سنی بریلوی وہ ہیں جو نہ نائب رسول کا دامن چھوڑتے ہیں اور نہ آل رسول کا دامن چھوڑتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نبی حضور نقطۂ انعام تارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں آج ایک بات سمجھ میں آ گئی، حسین ہماری مجلسوں میں ہونے لگے تو کسی کو شبہ ہو جاتا ہے بہت حسین کر رہے ہو کیا شیعہ ہو، کسی کو شبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ وہ دن نہ لائے کہ اللہ سیدوں کا گستاخ بنا دے، اہل بیت کا گستاخ بنا دے، اللہ وہ دن نہ لائے، اس دن سے پہلے اللہ ہمیں دنیا سے رخصت عطا فرمائے۔ ہم الحمدللہ وہ نہیں جو کسی کی محبت میں اس طرح کرے، کچھ بھی جانی مان اللہ توفیق